جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ٹاپک ہے وہ فارن پالیسی کے اوپر ہے. جی فارن پالیسی کا آج ہم نے دوسرا حصہ پڑھنا ہے. پہلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فارن پالیسی سے مراد کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کے بیسک پرنسپلز کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور یہ فارن پالیسی بنتی کیسے ہے. اب اس کا دوسرا پارٹ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ فارن پالیسی میں جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے، پاکستان دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتا ہے اس وقت. یعنی کہ جیسے ہمسایہ ممالک ہیں، بڑی پاوریں ہیں، ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چائنا سے. دی پاکستان کے جو تعلقات ہیں، جہاں تک مطلب کہ تعلق ہے پاکستان کے تعلقات کا چائنا سے، تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ چائنا 1949 میں مطلب کہ پاکستان کا ہمسایہ برادر اور موسٹ مطلب کہ فرینڈلی کنٹری ہے. اگر وہ ایک پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو فرینڈشپ ہے وہ سویٹر دین ہنی اینڈ ڈیپر دین سی ہے، ڈیپر دین اوشن ہے، اور ہائر دین اسکائی ہے. یعنی کہ اتنی گہری دوستی ہے آپس میں. جو پاکستان کا ہمسایہ ملک مطلب کہ چین، جو کہ شمال کی طرف ہے، شمال مشرق کی طرف، وہ 1949 میں آزاد ہوا تھا. جاپان سے اس نے آزادی حاصل کی تھی. پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ 1950 کی دہائی میں زیادہ مضبوط ہوئے، جب 1955 میں دونوں ملکوں کے سفیروں نے بنڈونگ کانفرنس ہوئی تھی انڈونیشیا میں، وہاں پر ملاقاتیں کی تھیں اور ایک دوسرے کے معاملات میں دلچسپی، ایک دوسرے کے ملکوں کے معاملات میں دلچسپی ظاہر کی تھی. اس کے بعد جی یہاں سے یہ ریلیشنز کا آغاز ہوا ہے. جو اس کے بعد فارمل جو ریلیشن شپس ہیں تب مطلب کہ شروع ہوئے جب جنرل ایوب خان نے 1964 میں چائنا کا دورہ کیا، اور اس سے زیادہ مطلب کہ تعلقات سٹرونگ ہوئے اس دور میں. مطلب کہ پاکستان کے ساتھ بہت سارے معاہدے بھی ہوئے اکنامک فیلڈ میں. اس کے بعد پاکستان جو ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا، مطلب ایز کمپیئر ٹو انڈیا، چائنا جو ہے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے رائٹ فرام دی انڈیپینڈنس. مطلب کہ ہمیشہ سے پاکستان کا جو سٹانس ہے کشمیر ایشو کے اوپر، پاکستان جو سپورٹ کرتا ہے کشمیریوں کا حق خود ارادیت، اس کو سپورٹ کرتا ہے. لائک وائز چائنا بھی سپورٹ کرتا ہے. دوسرے نمبر پر پاکستان کو اس نے ملیٹریلی سپورٹ بھی دی ہے. جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی تو پاکستان کو اسلحے کی فراہمی بھی چائنا نے یقینی بنائی تھی. اس کے جواب میں مطلب کہ پاکستان نے کیا کیا چائنا کے لیے، پاکستان نے چائنا کی جو پرماننٹ ممبرشپ تھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی، اس میں چائنا کو پرماننٹ ممبر بنانے کی کوششیں کی. دوسرے نمبر پہ پاکستان نے امریکہ اور 60 کی دہائی میں امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا، اور اس سے مطلب کہ امریکہ اور چائنا کے جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں مطلب کہ وہ سٹارٹ ہوئے. اور جو ہے امریکہ اور چین چونکہ دو بڑی پاوریں تھیں، اور دونوں نے اپنے تعلقات کو مستحکم کیا کولڈ وار کے دور میں. اور اس کے بعد جی چائنا کو ہمیشہ پاکستان نے ہر فورم پہ سپورٹ کیا ہے. جو بھی چائنا کا مطلب کہ ایشو ہوتا ہے، چاہے تائیوان کا ایشو ہے، چاہے کوئی اور ایشو ہے، پاکستان ہمیشہ چائنا کے مطلب کہ بیک پہ کھڑا ہوتا ہے کہ چائنا کی ہر طرح سے پاکستان بھی تیار ہے کہ اس کی سپورٹ کرے. پاکستان اور چائنا کے درمیان جو بارڈر ایگریمنٹ ہوا تھا وہ 1963 میں ہوا تھا. 1963 میں جو بارڈر ایگریمنٹ ہوا اس سے جو پاکستان کو چین سے کافی زیادہ علاقہ ملا. اور اس کے بعد کراکرم روڈ جو پاکستان اور چائنا کے درمیان کھنجراب پاس سے جو ملتا ہے چائنا کے ساتھ، اس کا مطلب کہ سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس کو کمپلیٹ کیا گیا 1969 میں. سنگ بنیاد تو بہت دور پہلے کے پرانا روڈ تھا، لیکن اس کو دوبارہ ریویمپ کیا گیا، نئے سرے سے یہ روڈ بنایا گیا. 1969 میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا تھا چائنا کا اور پاکستان کا 1985 میں، جس کے تحت جو کامرا کمپلیکس ہے اور وہاں کی جو آرڈیننس فیکٹریاں ہیں، اسلحے کی جو فیکٹریاں ہیں، جہاں پر آپ کے الخالد ٹینک، جے ایف تھنڈر طیارہ،
ज़रार टैंक ये चाइना की ही मदद से बने हैं। उसके बाद जी सबसे बड़ा जो मुआहिदा पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हाल ही में जो हुआ है वो सीपेक का मुआहिदा। ये अप्रैल 2015 में दोनों मुल्कों ने इसको साइन किया था। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मायशी राहदारी का मंसूबा है। जैसे मतलब कि एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ जोड़ने का एक मंसूबा है। वो किस तरह का, ये असल में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन को, आपके लिंकिंग चीज़ों को जो लिंक करती हैं एक मुल्क को दूसरे मुल्क में। जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जो लिंक करें एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ। इसे कहते हैं, जिसमें सड़कों का निज़ाम आता है, रेलवे का निज़ाम आता है, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना ने पाकिस्तान के लिए 46 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का मुआहिदा किया है। ये 60 अरब मतलब के डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें से उस 46 बात करते हैं, उस 46 जो पेपर वर्क में जो शामिल है, 46 अरब डॉलर में जो 35 अरब डॉलर होंगे वो एनर्जी की, जो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस शुरू हुआ, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, उसको दूर करने में उसके प्लांट्स लगाए जाएंगे, नए डैम्स बनाए जाएंगे, कायदे आजम सोलर पार्क जैसे है, कोल को मतलब के एक्सप्लॉइट किया जाएगा ताकि कोल के मंसूबे लगें और उससे जो है बिजली पैदा की जाए। और ये 35 अरब डॉलर इस मद में खर्च करेगा और 11 अरब डॉलर जो है वो रोड्स और रेलवे नेटवर्क्स पे खर्च करेगा। 2 रास्ते बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं शुरू में बता दूं कि ये प्रोजेक्ट है गवादर को लिंक करने का काशगर से। काशगर जो सिटी है वो चाइना का है। चाइना के काशगर सिटी को लिंक किया जाएगा गवादर पोर्ट से थ्रू रोड नेटवर्क्स, रेलवे नेटवर्क्स और एयरपोर्ट्स के जरिए। अब रेलवे नेटवर्क्स की जहाँ तक बात है, डबल ट्रैक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा इस्लामाबाद से लेकर गुजरात पास तक, ताकि ये ट्रेड को दोनों मुल्कों में बेहतर किया जा सके और चाइना की ट्रेड जो है वो ग्वादर के जरिए हो। चाइना को बहुत फ़ायदा है इस हवाले से कि उसकी ट्रेड जो मतलब कि पहले तो उसको शंघाई अ, अरब मतलब कि ये अगर हम देखें बहरा अरब से होती हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती हुई दूर तक 10-15 दिनों का सफ़र लगता था शंघाई पहुंचने तक, शंघाई पोर्ट पे पहुंचने तक उसकी तिजारत को। लेकिन अगर ग्वादर पोर्ट डेवलप हो जाती है तो यही ट्रेड 5 से 6 दिनों में मतलब कि आ जाएगी, जहां कहाँ 15 दिन और कहाँ 5 से 6 दिनों में ये ट्रेड इतनी फास्ट हो जाएगी चाइना की। तो चाइना को ज़्यादा फ़ायदा है। इस फ़ायदे में पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान जो सीपेक के तहत मतलब कि जो मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार मिलेगा। पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कायम की जाएंगी जहां पर जो है बाहर से सरमायादारी आएगी। यहाँ के जो हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एम्पावर किया जाएगा कि वो अपनी इंडस्ट्रियां लगाएं और जो है मुल्क जो है वो माशी तरक्की मुल्क में आए। और आगे हम जी पढ़ते हैं सेकंड जो कंट्री है जिसके साथ पाकिस्तान के जो हमसाया मुल्क है जिसके साथ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान रिलेशंस विद इंडिया। ये इंडिया के साथ शुरू हुई से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन हमेशा से ख़राब रहे हैं। रिवायती हरीफ समझता है इंडिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान इंडिया को रिवायती हरीफ समझता है। दोनों मुल्क जो थे बरज़गीर में चूँकि मतलब कि आज़ादी का जंग लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। इंडिया नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान बनने दे और वो अंग्रेज़ों को भी यही प्रेशराइज़ करता रहा कि वो आप हमें पावर्स दें और यहाँ से जाएं। लेकिन कायदे आज़म की और उनके रुफ़क़ा की जो हैं पुरज़ोर कोशिशों के मतलब के नतीजे में हम पाकिस्तान हासिल में कामयाब हो गए। और अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान कायदे-आज़म को इतना मतलब कि बचा कुचा दिया कि इतना कमज़ोर करके दिया कि इंडिया के लीडरान की ये तवक्का थी कि पाकिस्तान 6 माह तक भी अपने पाँव पर कायम ना रह सके और ये दोबारा जो है इंडिया के साथ इलाक़ कर ले। तो इसकी जो है वाज़ह मिसाल ये भी है कि इंडिया ने पाकिस्तान मतलब कि आज़ाद होते ही एक जंग छोड़ी थी। 1948 की जंग हुई, कश्मीर पर इसने गासिबाना कब्ज़ा किया, पाकिस्तान ने इस बिना पर उस पे जंग छेड़ी और जो मतलब कि उसके साथ ही उसने दरियाओं का पानी भी रोका
اور پاکستان نے یہ اس لیے کیا کہ اس نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ مطلب کہ کیا ہے اور بائی فورس کیا ہے. لیکن اس جنگ میں جو ہے قبائلیوں کے ساتھ مل کر پاکستانی فوج نے جو اس وقت موجود تھی کچھ آزاد کشمیر جسے آج ہم آزاد جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں اتنا علاقہ وہاں سے انڈیا سے لینے میں کامیاب ہو گئے تھے. اور باقی کا بھی جو کشمیر ہے وہ ابھی بھی بھارت کے زیر تسلط ہے. بھارت اس وقت 9 لاکھ فوج لگائے بیٹھا ہے ادھر، اور جس ان کی حق خودارادیت کی جو جدوجہد ہے اس کو وہ دبانا چاہتا ہے. لیکن کشمیری لوگ جو ہیں وہ اپنی سٹرگل کو قائم کیے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں تھرو مطلب کہ حق خودارادیت. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مطلب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو حالات کبھی بھی سازگار نہیں رہے. اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کی 1965 کی جنگ، اور تیسری جنگ ہوئی پھر 1971 کی جنگ جس میں بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے چلا گیا تھا. پھر چوتھی جنگ ہوئی کارگل پر جو لمیٹڈ جنگ ہوئی تھی. اس سے یہ مطلب کہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے جنگی ریس شروع ہوئی ہے. اگر اسلحے کی جو ہے وہ مطلب کہ بھرپور دونوں ملک خریداری کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے جنگی لحاظ سے تیار رہیں. اور اسی دیکھیں پاکستان ایٹمی ملک تب بنا تھا جب انڈیا نے دھماکے کیے تھے مئی 1998 میں. اسی رسپانس میں پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کرنے ناگزیر سمجھے کیونکہ وہ اس کے دفاع کے لیے بہت ضروری تھے. ٹریڈ دونوں ملکوں میں بہت کم ہے، مطلب کہ ہوتی ہے لیکن بہت کم اجناس جو ہیں وہ ایک دوسرے ملکوں میں ایک دوسرے آنا جانا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ دونوں ملکوں کے تعلقات پیسفل ہوں تو ٹریڈ جو ہے، کیونکہ 1 ارب 1.5 ارب کی آبادی ہے اس وقت انڈیا کی اور پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی، اگر ہم تجارت کو فروغ دیں تو یہ دونوں ملکوں میں امن قائم ہو سکتا ہے. لیکن امن پاکستان چاہتا ہے کہ امن تبھی قائم ہو جب اس کے جو تمام تر تنازعات ہیں، جس طرح پانی کا ایشو ہے سنتاس معاہدے پہ جو اس وقت ڈیمز بنائی جا رہا ہے بھارت، بگلی ہار ڈیم، کشن گنگا ڈیم اور دوسرے ڈیمز، اور ساتھ ہی جو کشمیر کا ایشو ہے، سیاچین کا ایشو ہے، سرکریک کا ایشو ہے، یہ ان ایشوز کو سالو کر کے جو ہے دونوں ملک آپس میں تعلقات کو بہتر بنائیں. موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ انڈیا کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ دونوں ملکوں کی جو غریب عوام ہے، ہم جو پیسہ اسلحے پر خرچ کریں وہی ان کی فلاح پر خرچ کریں. جو تیسرا ملک ہم نے پڑھنا ہے جس کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے جی امریکہ. امریکہ چونکہ سپر پاور ہے اور اس وقت مطلب کہ پوری دنیا کا چودھری ہے، اور کیونکہ ساری سپر پاور ہے. اور جب پاکستان آزاد ہوا ہے، اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو پاکستان جب سے آزاد ہوا تھا اس وقت جب آزاد ہوا تو دنیا میں کولڈ وار چل رہی تھی. اب کولڈ وار کیا ہے جی؟ کولڈ وار 2 ملکوں کے مابین نظریاتی جنگ تھی، یعنی کہ امریکہ کیپٹلسٹ نظریے کا مالک تھا اور رشیا جو تھا وہ کمیونسٹ نظریے کا مالک تھا. اب کمیونزم اور کیپٹلزم میں کیا فرق ہے؟ کمیونزم کا ماننے والے کہتے ہیں کہ جتنے مینز آف پروڈکشن ہیں، جتنے وسائل ہیں، جتنے شعبہ جات ہیں اور جتنی کوئی جائیدادیں ہیں وہ سب گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. پرائیویٹ پراپرٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ کیپٹلسٹ جو ہیں سرمایہ دار کیا کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس کم سے کم وسائل ہوں اور جو ذاتی ملکیت کی چیزیں ہیں وہ زیادہ ہوں. یعنی کہ پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ جو ذرائع آمدنی ہے، وسائل ہیں، وہ ذاتی ملکیت ہونی چاہیے بجائے گورنمنٹ کے پاس ہونے کے. تو یہ دونوں میں بنیادی اختلاف تھا. ان دونوں ملکوں نے جنگ چھیڑ رکھی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، مطلب کہ نظریاتی جنگ، اور نظریات کے لیے یہ ملکوں کا الحاق کر رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ملیں اور ہمارے نظریے کو مانیں. تو اس لیے جب پاکستان آزاد ہوا تو دونوں ملکوں کی طرف سے پاکستان کو انویٹیشن آیا کہ وہ کیپٹلسٹ بلاک کو جوائن کرنا چاہتا ہے یا کمیونسٹ بلاک کو جوائن کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان نے کیپٹلسٹ جو تھے انویٹیشن ان کا قبول کیا، امریکہ کا انویٹیشن
قبول کیا، لیاقت علی خان نے امریکہ کا وزٹ کیا اور جو پاکستان جو ہے وہ کیپٹلسٹ بلاک میں شامل ہو گیا۔ اس کے تحت جو پاکستان کو کیا ملا، پاکستان کو یہ ملا کہ پاکستان جو ہے دفاعی معاہدوں کا حصہ بن گیا، کیونکہ اس وقت پاکستان کو اپنے دفاع کی بھی بہت، کیونکہ اس وقت کمزور تھا پاکستان، انڈیا کی طرف سے بڑا خطرہ تھا، تو پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط بنانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے امریکہ کی دعوت قبول کی کہ میں آپ کے بلاک میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور اس کے تحت پاکستان کو 2 معاہدوں میں شامل کیا گیا، سیٹو اور سینٹو، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن اور ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ 2 دفاعی معاہدے تھے کہ اگر رشیا کل کو کوئی جنگ چھیڑتا ہے آپ ملکوں پر، تو امریکہ اپنی تمام تر وسائل جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کا دفاع کرے گا، اور رشیا یا اس کے ساتھ جو ہیں ممالک جو بھی ہیں اس کی صف میں کوئی بھی اگر ان پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ ان کی مدد کو آئے گا۔ یہ تھا یہ ان کے بعد۔ اچھا، اور یہ بتا دوں کہ جو امریکہ اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ انٹرسٹ بیسڈ ہیں، یعنی کہ جب ایک دوسرے کے مفادات ہوتے ہیں وہ یہ آپس میں دونوں ملک قریب آ جاتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے مفادات نہیں ہوتے، آپس میں کوئی مفادات نہیں ہوتے، تو یہ دور چلے جاتے ہیں۔ تو اسے مطلب کہ نو لو نو ہیٹ ریلیشن شپ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جب مقصد کے تحت یعنی کہ ریلیشن شپس بنتے ہیں۔ تو یہ جو ریلیشنز ہیں 1970s میں جا کر پھر تھوڑے مطلب کہ سرد موری کا شکار ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان جو تھا وہ مطلب کہ اسے شک ہوا امریکہ کو کہ یہ ایٹمی پروگرام کر رہا ہے، مطلب کہ تیاری شروع کر رہا ہے، اور جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی رجیم تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو اسلامی ملکوں کا بلاک بنانا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے اس پر پابندیاں عائد کر گئیں، جس کی وجہ سے ریلیشنز خراب ہو گئے۔ پھر یہ 1970 کے آخر میں جا کر ریلیشن دوبارہ بہتر ہوتے ہیں، جب 1979 میں رشیا جو ہے وہ افغانستان پر حملہ کر دیتا ہے، اور مطلب کہ اس حملے کے رسپانس میں امریکہ پاکستان سے کہتا ہے کہ وہ مجاہدین کو تیار کر کے بھیجے تاکہ وہ جہاد کریں اور رشیا کو وہاں سر بگائیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ ڈالرز دیتا ہے پاکستان کو، ضیاء جو ہے وہ اس کے یہاں پہ تربیت کرتا ہے مجاہدین کی اور ان کو بھیجا جاتا ہے، اور رشیا جو ہے 1988 میں جنیوا اکارڈ ہوتا ہے، جس کے تحت رشیا جو ہے وہ اس میں پاکستان، افغانستان اور رشیا شامل ہوتے ہیں اس اکارڈ میں، اس معاہدے میں، جس کے تحت رشیا جو ہے افغانستان سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے پاکستان کیا پھر امریکہ کے ساتھ ریلیشن اس کے بعد پھر تھوڑا سرد موری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی مفاد دونوں کے درمیان نہیں ہوتا۔ تو جو پاکستان کیا کرتا ہے، افغانستان میں طالبان رجیم کو سپورٹ کرتا ہے کہ اور تاکہ جو اس کا مغربی بارڈر ہے وہ سیکیور ہو سکے، اور جو امریکہ کے ساتھ پھر جو تعلقات جو مطلب کہ تھوڑے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ دوبارہ سٹرونگ تب ہوتے ہیں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوتا ہے 2001 میں، 11 ستمبر 2001 میں، جس میں جو ہے اسامہ بن لادن آ کر طالبان افغانستان میں پناہ لیتا ہے، اور وہ افغانستان پر امریکہ حملہ کرتا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو غیر مشروط اس کی اپنی مطلب کہ اس کا ساتھ دیتا ہے امریکہ کا۔ اس امریکہ کے وار اگینسٹ ٹیررزم میں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کرتا ہے۔ امریکہ پھر دوبارہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن اچھے کر لیتا ہے اور اس کو $5 بلین سالانہ کی امداد دیتا ہے، لیکن پاکستان کے جو لاسز ہوتے ہیں سالانہ وہ $8 بلین کے قریب ہوتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس جنگ کا حصہ تو بنا، لیکن پاکستان کو بہت سارے نقصانات بھی ہوئے، پاکستان کا بہت سا جانی لاس ہوا۔ اس کے بعد پاکستان میں خود کش جو طالبان جو تھے وہ پاکستان کو امریکہ کا اتحادی سمجھ کر پاکستان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ پھر بعد میں جو ہے پاکستان جو ہے وہ ان طالبان اور تحریک طالبان اور ان خود کش بمباروں سے بھر گیا تھا، اور اس کو پاکستان نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ان کو پاک کیا ابھی تک، جس طرح آپریشن راہ نجات، راہ راست اور آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا تاکہ پاکستان کو ان طالبان سے پاک کیا جائے، ان خود کش بمباروں سے پاک کیا جائے اور پاکستان میں امن لے کر آیا جائے۔ نہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریشو ہے سوئسائڈ اٹیکس کی وہ بہت کم ہو چکی ہے، اور پاکستان میں اب امن کی فضا قائم ہے، اور یہ ملٹری نے
اپنے بل بوتے پر کیا ہے، اور جو ملٹری کو امداد جو امریکہ کی طرف سے ملی ہے وہ بہت کم ملی ہے۔ اس کے برعکس ملٹری نے اور پاکستانی عوام نے بہت سارے لاسز سہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کرنٹ سچویشن ہے۔ اب جو ابھی کا دور میں جو ہے امریکہ جو ہے اس کے ریلیشن اس وقت پھر سرد موری کے شکار ہیں آج کل کے دور میں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چائنا کے تعاون سے سی پیک شروع ہو گیا ہے، چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، یہ امریکہ کو پسند نہیں ہے۔ امریکہ اس کے برعکس جو ہے پاکستان کے برعکس انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، انڈیا کو افغانستان میں بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور تاکہ وہ انڈیا کو اس وقت اس ریجن کا مطلب کہ ایک چودھری بنانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے جنگی جارحیت کرے پاکستان کے خلاف، چائنا کے خلاف۔ تو لیکن چائنا جو ہے وہ بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے اس وقت انڈیا اور امریکہ کے خلاف، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا امریکہ کے ساتھ ریلیشنز۔ اب ہم پڑھیں گے افغانستان کے ساتھ ریلیشنز۔ افغانستان پاکستان کے مغرب میں ہے، پاکستان کا ہمسایہ مسلم ملک ہے، لیکن تعلقات جو ہیں پاکستان کے شروع ہی سے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ پاکستان کو اس نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا جب آزاد ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ بارڈر ایک جو ڈیورنٹ لائن جسے کہتے ہیں پاکستان افغانستان کا بارڈر، جو انگریزوں اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان، افغانستان کے جو حکمران تھے ان کے درمیان یہ طے پایا تھا 1893 میں، یہ اس بارڈر کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پختونستان کا ایریا ہے پاکستان میں جو موجود پشتون ہے وہ بھی افغانستان کا حصہ ہے، اس لیے ان کو بھی ان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ تو وہ اس بارڈر کو مانتے نہیں، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مطلب کہ ان کے بہتر نہیں ہیں۔ تعلقات تب بہتر ہوئے ہیں جب 1970 کی دہائی میں، مطلب کہ آخر میں، جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور جو 30 لاکھ کے قریب جو مہاجرین تھے وہ پاکستان میں آئے تھے، اور پاکستان نے مجاہدین بھیجے تھے افغانستان میں تاکہ وہ رشیا کو وہاں سے نکالیں۔ تو تب سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد مطلب کہ جب رشیا یہاں سے چلا گیا تو پاکستان نے طالبان کی حکومت کو یہاں پہ منظور کیا تھا، اس کو بیک کیا تھا تاکہ جو پاکستان کا مغربی بارڈر ہے وہ سیکیور ہو سکے۔ تعلقات ان سے جب افغانستان سے، پھر جب امریکہ نے حملہ کیا 9/11 کے بعد افغانستان کے اوپر، تو کٹ پتلی حکومت جو ہے حامد کرزئی کی قائم ہوئی تھی اس وقت پاکستان کے، اس کے ساتھ تو تعلقات بہتر نہیں ہوئے، لیکن یہ جو اب حکومت جو بنی اشرف غنی کی، اس کو پاکستان کی ہی مدد سے بنایا گیا ہے مطلب۔ اور جو ہے پاکستان اس وقت طالبان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ پاکستان امریکہ اور طالبان کے جو تعلقات ہیں وہ ان کے درمیان کوئی جو صلح کا جو معاملہ ہے وہ بھی پاکستان دیکھ رہا ہے۔ تو پاکستان اس پرابلم کا میں اس افغانستان کے سلوشن میں ایک نمایاں کردار ادا رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں کہ افغانستان میں جو انڈیا کا رول ہے وہ امریکہ کی وجہ سے زیادہ بڑھ ہے۔ امریکہ، انڈیا جو ہے اس کی سڑکیں، اسپتال، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنا رہا ہے تاکہ پاکستان کے جو اثر و رسوخ ہے افغانستان میں وہ کم کیا جائے۔ لیکن پاکستان کو شعور ہے کہ اگر کل کو طالبان دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ دوبارہ سے قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایران کے ساتھ تعلقات۔ ایران اگین دوبارہ اسلامی ملک ہے، یہ پاکستان کے مطلب کہ جنوب مغرب والی سائڈ پہ ہے، اور پاکستان جو ہے ہمیشہ سے بردرلی کنٹری رہا ہے۔ پاکستان کو سب سے پہلے اسی نے تسلیم کیا تھا، اور پاکستان کے جو پی ایم تھے لیاقت علی خان 1949 میں انہوں نے اس کا دورہ بھی کیا، تعلقات مضبوط ہوئے۔ 1950 میں شاہ آف ایران نے دورہ کیا پاکستان کا، تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ ان کے درمیان 3 ملکوں کا معاہدہ ہوا تھا 1964 میں، جسے ریجنل کارپوریشن آف ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ یہ پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ہوا تھا، اور یہ ویلڈ رہا ہے 1979 میں۔ اس کے بعد اس کو ریپلیس کر دیا گیا تھا اس کے نام کو ای سی او سے، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے نام سے۔ اور اس کے بعد مطلب کہ ایران نے ہمیشہ سے پاکستان کو ملٹری اور جو ہے اخلاقی سپورٹ دی ہے، اور پاکستان نے بھی جب بھی مطلب کہ ضرورت پیش آئی ہے ایران کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن جب سے امریکہ اور ایران کی آپس میں ایٹمی مسئلے کے اوپر کشیدگی ہے، امریکہ نے سینکشنز، پابندیاں عائد کر رکھی ہیں،
تو پاکستان کے تھوڑے تعلقات ایران کے ساتھ ابھی سرد موری کا شکار ہیں، ٹریڈ نہیں ہو رہی. پاکستان، ترکی اور ایران کا ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. لیکن اب آج کل کی جو خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ جو انڈیا جو ایران میں چابہار پورٹ کو آپریشنلائز کر رہا تھا، جس طرح پاکستان میں گوادر پورٹ کو آپریشنلائز چائنا کر رہا ہے، اسی طرح انڈیا میں جو چائنا کر رہا تھا، سوری ایران میں انڈیا کر رہا تھا. تو اس وقت انڈیا بھی امریکن سینکشنز کی وجہ سے اس کو ڈیولپ نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے اب چابہار پورٹ بھی ایران کے انڈیا کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب ایران جو ہے وہ چائنا کی طرف جا رہا ہے. اب چائنا کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے تو پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات اس کے مزید مضبوط ہوں گے. آگے جی بات کر لیتے ہیں سعودیہ عرب کے ساتھ. سعودیہ عرب پاکستان کا اسلامی اگین برادری ملک ہے، ہمسایہ ملک تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کے تعلقات اس کے ساتھ بہت گہرے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو مقدس مقامات ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور دوسرے مقدس مقامات وہاں پر ہیں. ہزاروں لاکھوں مطلب کہ جو پاکستانی ہیں ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، اور بہت ساری جو تعداد ہے پاکستان کی لیبر کی وہ وہاں سعودیہ عرب میں کام کرتی ہے. اس کے بعد جی پاکستان عرب نے ہمیشہ ہی پاکستان کا بہت تعلق اچھا ساتھ دیا ہے، جس طرح شاہ فیصل ماسک اسلام آباد میں، شیخ زید ہاسپٹل، یہ ان کے فرما بردار بار بار یہاں پر وزٹ کرتے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے تعلقات بڑھے ہیں. ابھی بھی پاکستان کو انہوں نے عمران گورنمنٹ کو بھی انہوں نے $3 ارب کے انہوں نے مطلب کہ امداد دی ہے، جس میں سے آئل کی امداد بھی پاکستان کو آسان قرض دیا ہے، جس کے بلا سود، اور جس کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات مضبوط ہیں. اس سے پہلے اگر ماضی میں دیکھیں تو 1988 میں اکنامک کمیشن قائم کیا گیا تھا، پاکستان سعودی اکنامک کمیشن. اس میں 155 معاشی منصوبے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، کہ جس میں سعودیہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو اس کی معاشی ترقی میں. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھے جی آج کا لیکچر. اور مطلب کہ اس کے بعد جو ہے ہمارا ایک آخری ٹاپک رہ گیا ہے. آخری مطلب کہ تھوڑا براڈ سا ٹاپک ہے، اس میں ایگریکلچر پرابلمز ہیں. ایگریکلچر کیسا ہے پاکستان کا، اس کی پرابلمز کیا ہیں، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اسی طرح صنعتی پرابلمز کیا ہیں، صنعتی مسائل کیا ہیں، یعنی کہ انڈسٹری کے مسائل کیا ہیں، ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. اکنامک پرابلمز کیا ہیں پاکستان کے، ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہم صرف پڑھیں گے، کچھ تھوڑا سا پڑھ لیں گے کہ کون سے ذخائر ہیں اس وقت، قدرتی وسائل کون کون سے ہیں پاکستان کے پاس. تو یہ ہمارا آخری ٹاپک ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد ہم جو ہے اختتام کریں گے، پھر آپ سے رائے لی جائے گی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ٹاپک کی آپ کو کلیئرنس نہیں ہے تو ہم وہ دوبارہ ٹاپک پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم ریویژن سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ حافظ.